بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 286 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الرہن باب ما يجوز الارتهان والارتهان به وما لا يجوز، اس باب سے متعلق پڑھیں گے کہ کن کن چیزوں کا رہن میں رکھنا جائز ہے اور کن کن چیزوں کے بدلے میں رہن رکھوانا جائز ہے اور کن کن چیزوں کا رہن میں رکھنا جائز نہیں اور کن کن چیزوں کے بدلے میں رہن رکھنا جائز نہیں۔ انہی عنوانات سے متعلق اس باب میں انشاءاللہ تفصیلاً مسائل مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے۔ اس باب کے مسائل کو سمجھنے سے پہلے عزیز طلبہ، یہ دو ضابطے ہیں، ان کو آپ حضرات سمجھ کر یاد رکھیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ان کل ما امکن تحقق الاستیفاء منہ واحتباسہ صح ارتہانہ وما لا فلا، کہ ہر ایسی چیز جس سے دائن اپنا حق وصول کر سکتا ہو، یعنی ہر ایسی چیز جس سے اپنے حق کی وصولیابی ممکن ہو، اور ہر ایسی چیز جس کا احتباس اپنے پاس اپنے قبضے میں رکھنا ممکن ہو تو اس کا رہن میں رکھنا جائز ہے۔ اور جو چیز ایسی ہو کہ جس سے دائن اپنا حق وصول نہ کر سکتا ہو یا اس کا اپنے قبضے میں نہ رکھ سکتا ہو تو اس کا رہن رکھنا بھی جائز نہیں۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ کل ما کان دینا واجبا فی الحال او عینا مضمونا بنفسه صح الارتهان به وما لا فلا، یعنی ہر ایسا دین جو فی الحال ذمہ میں واجب ہو یا ایسا عین جو مضمون بنفسه ہو، اس کے بدلے میں تو رہن رکھنا جائز ہے، رہن رکھوانا جائز ہے، لیکن جو دین فی الحال واجب نہیں ہے مستقبل میں واجب ہوگا، یا جو دین مضمون بنفس ہی نہیں ہے بلکہ مضمون بغیر ہی ہے، تو اس کے بدلے میں رہن رکھنا یا رہن کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ دو ضابطے ہیں، ان کو آپ حضرات یاد رکھیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز، لا يصح رهن المشاع والثمرة على النخل دونها وزرع الأرض دونها ونخل في أرض دونها والحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ولا بالأمانة وبالدرك وبالمبيع، وإنما يصح بدين ولو موعودا وبرأس مال السلم۔ یہ باب ہے ما یجوز ارتہانہ ای اخذہ رہنا، ان چیزوں کے بیان میں جن کا بطور رہن کے لینا جائز ہے، والارتہان بہ، اور ان چیزوں کے بیان میں جن کے بدلے میں رہن رکھوانا جائز ہے، وما لا یجوز، اور ان امور کے بیان میں جن کا رہن میں رکھنا جائز نہیں اور ان کے بدلے میں رہن رکھوانا بھی جائز نہیں۔ تو یہ باب انہی امور سے متعلق ہوگا۔ سب سے پہلا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ مشترک چیزوں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں عزیز طلبہ، جیسے کہ ہم نے ضابطہ پڑھا کہ ان کل ما امکن تحقق الاستیفاء منہ واحتباسہ، یعنی ہر ایسی چیز جس سے اپنے حق کی وصولیابی ممکن ہو اس کا رہن میں رکھنا جائز ہے، اور ہر ایسی چیز جس سے اپنا حق وصول کرنا ممکن نہ ہو اس کا رہن میں رکھنا جائز نہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ لا یصح رہن المشاع، مشترک چیز کا رہن رکھنا جائز نہیں۔ ظاہر مشترک چیز جب مرتہن مرتہن کے پاس بطور رہن کے رکھوائے گا تو مرتہن اس مشترک چیز سے
اپنا حق وصول نہیں کر پائے گا اور اس میں کامل طور پر احتباس ممکن نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ کامل طور پر احتباس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل طور پر اس کے قبضے میں ہو اور اس میں کسی کا تصرف نہ ہو۔ تو یہاں پر دوسرا شریک یا اگر دو شریک اور ہیں تو تیسرا شریک اس چیز کا اس سے مطالبہ کرے گا۔ مثلا گاڑی 3 آدمیوں کے درمیان مشترک ہے، تو اب 10 دن ایک شریک اس کو چلاتا ہے۔ اگر اس ایک شریک نے اس کو رہن میں رکھوایا تو باقی 10 دن جو ہوں گے وہ دوسرا شریک اس کا مطالبہ کرے گا، آنے والے 10 دنوں میں تیسرا شریک اس کا مطالبہ کرے گا۔ تو کامل احتباس مشترک چیز میں ممکن نہیں، اس لیے فرماتے لا یصح رہن المشاع، مشترک چیز کا رہن میں رکھنا یہ صحیح نہیں۔ اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ ان کی نزدیک مشاع چیز کا رہن رکھنا جائز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک رہن کا حکم یہ ہے کہ وہ فروخت کیا جا سکے، تو چونکہ یہ مشترک چیز کی بے جائز ہے تو لہذا اس کا رہن میں رکھنا بھی جائز ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں میں نے بتایا کہ ضابطہ وہی ہے کہ کامل احتباس اگر ممکن ہو، مرتہن اس چیز کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے سکتا ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر اس چیز کا رہن رکھوانا جائز نہ ہوگا۔ وَالثَّمْرَةِ عَلَى النَّخْلِ دُونَهَا، اور اسی طرح کھجور پر لگے ہوئے پھلوں کو بغیر درختوں کے رہن رکھوانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بغیر درختوں کے اگر آپ پھل وغیرہ یا اسی طرح کھیتی کو بغیر زمین کے اگر آپ جو ہے رہن میں رکھوائیں گے تو یہ رہن جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محوز نہیں ہے، اس میں کامل طور پر قبضہ یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ رہن غیر کے حق کے ساتھ مشغول رہے گا، تو اس لیے فرماتے یہ جائز نہیں۔ اَيْ لَا يَصِحُّ رَهْنُ الثَّمْرَةِ عَلَى النَّخْلِ دُونَهَا، درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو بغیر درخت کے رہن میں رکھوانا یہ جائز نہیں۔ وَزَرْعِ الْأَرْضِ دُونَهَا، زمین پر لگی ہوئی کھیتی کو، فصل کو بغیر زمین کے رہن میں رکھوانا یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ محوز نہیں ہے۔ وَنَخْلٍ فِي أَرْضٍ دُونَهَا، اسی طرح زمین میں لگے ہوئے درختوں کو بغیر زمین کے رہن میں رکھوانا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ مرہون ایسی شے کے ساتھ خلقتاً متصل ہے جو کہ مرہون نہیں، تو یہ بھی رہن مشاع ہوا، یہ جائز نہیں۔ والحر والمدبر والمکاتب وام الولد، اب اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بحث بیان فرما رہے ہیں کہ جو چیز مال نہ ہو اس کا بھی رہن میں رکھوانا یہ جائز نہیں۔ آزاد یہ مال نہیں ہے، لہذا اب اس کو رہن میں رکھوانا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کل ما امکن تحقق الاستیفاء، جس چیز سے اپنے حق کی وصولیہ بھی ممکن ہو اس کو رہن میں رکھا جاتا ہے، تو حر سے اب یہ اپنا حق کیسے وصول کر سکتا ہے؟ اسی طرح مدبر، مکاتب اور ام ولد ہے۔ مدبر تو آپ جانتے ہیں جس کو آقا نے کہا ہو آپ میرے مرنے کے بعد آزاد، مکاتب جس سے عقد کتابت کی ہو اتنے مال ادا کر دو آپ آزاد ہو جائے گی، ام ولد جس سے وہ باندھی جس سے آقا کا بچہ ہوا ہو۔ تو اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی عتق جو ہے وہ لازم ہے، لیکن کچھ مدت کے بعد ہے کسی خاص وقت میں، تو اب یہ بھی کامل طور پر مال نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی کامل طور پر مرتہن اپنا حق وصول نہیں کر پائے گا، تو اس میں بھی کامل طور پر استیفاء حق یعنی حق وصولیہ بھی ممکن نہیں، تو اس لیے فرماتے ان کا بھی رہن میں رکھوانا جائز نہیں۔ والحر، اور آزاد کا بھی رہن میں رکھوانا جائز نہیں ہے کہ یہ مال نہیں۔ والمدبر، اور مدبر کا بھی یہ رہن میں رکھوانا جائز نہیں۔ وام الولد، اور اسی طرح والمکاتب، اور مکاتب کی بھی، وام الولد، اور ام ولد کو بھی رہن میں رکھوانا یہ جائز نہیں۔
ولا بالامانت و بالترک، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ان امور کا ذکر فرما رہے ہیں جن کے بدلے میں رہن رکھنا یا رکھوانا جائز نہیں۔ باب کے 3 عنوانات ما یجوز ارتہانہ، یہ پہلا عنوان تھا والارتہان بہ، اور جن کے بدلے میں رہن رکھوانا جائز ہے اور جن کے بدلے میں رہن رکھوانا جائز نہیں۔ تو تیسرا عنوان کو مصنف علیہ الرحمہ پہلے ذکر فرما رہے کہ کن کے بدلے میں رہن رکھوانا جائز نہیں، تو فرماتے امانت کے بدلے میں رہن رکھوانا جائز نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں امانت کی فہرست میں آئے، امانت کی طرح ہوں، تو ان چیزوں کے عوض میں رہن رکھنا صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھ دی، تو اب جس کے پاس امانت رکھی جائے اسے کہا جائے بھئی کہ آپ نے اس کے بدلے میں مجھے رہن دینا ہے، یا کوئی چیز کسی کو بطور عاریت کی دی، کہ عاریت کا مطلب ہے کہ کسی کو کسی شے کے منافع کا بغیر عوض مالک بنایا جائے۔ تو اب اگر اس مستعار کو، جس کو عاریت پر چیز دی جاتی ہے، اس کو اگر کہا جائے اس کے بدلے میں مجھے جو ہے آپ رہن دے دیں، یا اسی طرح مستعیر ہے وغیرہ ذالک، تو جو امانت کے ضمن میں ہیں تو ان سے رہن کا مطالبہ کرنا جائز نہیں، یعنی رہن جو ہے امانت کے بدلے میں رکھوانا یہ جائز نہیں ہے۔ وبالدرک، درک کسے کہتے ہیں عزیز طلبہ؟ درک کا معنی آتا ہے خسارہ اور نقصان کے۔ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز خرید لیتا ہے مگر اس سے یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں اس کا کوئی مستحق نہ نکل آئے، تو اب ایک تیسرا امانتدار شخص اس سے تسلی دلاتا ہے کہ آپ یہ چیز لے لیں، اگر اس کا کوئی مستحق نکلا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ تو اس نے کہا چلو بھی آپ جب ذمہ داری لیتے ہیں تو میں یہ چیز لے لیتا ہوں۔ تو اب اگر اس ذمہ داری قبول کرنے والا کفیل کو جو ہے اس کی اس کفالت کو ضمانت بدر کہتے ہیں، تو جس نے ضمانت بدر قبول کی ہے اس کو کہا جائے کہ بھی آپ اس ضمانت بدر کے بدلے میں مجھے جو ہے رہن دے دو، تو اس کے بدلے میں رہن رکھوانا یا رہن کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں۔ بہرحال یعنی بائع اور مشتری کے درمیان ہونے والی بے میں آئندہ کوئی خطرہ ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے اگر بائع یا مشتری کو کوئی شخص تسلی دلا کر ضمان قبول کر لیتا ہے کہ یہ عقد آپ کر لیں، اور کسی قسم کا نقصان ہوا، مستحق کوئی نکل آیا تو اس کا ضامن میں بنتا ہوں، تو جو ضامن بن رہا ہو اس کے ضمان کے بدلے میں اس سے رہن لینا یا رہن کا مطالبہ کرنا کہ وہ رہن رکھوائے یہ جائز نہیں۔ تو امانت کے بدلے میں رہن نہیں رکھوایا جاتا، اسی طرح ضمانت بدر کے بدلے میں بھی رہن نہیں رکھوایا جاتا۔ وبالمبیع، اور اسی طرح مبیع کے بدلے میں بھی رہن نہیں رکھوایا جاتا۔ بھئی ان دو کے بدلے میں رہن کیوں نہیں رکھوایا جاتا؟ میں نے آپ لوگوں کو ضابطہ جو ہے لکھوایا ہے، اور سبق کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ کل ما کان دینا واجبا، ہر وہ دین جو ذمہ میں واجب ہو اس کے بدلے میں رہن رکھوائے جاتے ہیں۔ تو امانت تو ایسا دین نہیں ہے جو ذمہ میں واجب ہو، ضمانت بدرک بھی کوئی ایسا دین نہیں ہے جو فی الحال ذمہ میں واجب ہو، تو اس لیے فرماتے ہیں ان کے بدلے میں رہن رکھوانا جائز نہیں۔ وبالمبیع، اگر بائع اور مشتری کے درمیان عقد ہو جائے اور مشتری بائع سے کہے بھئی مبیع آپ کل دیں گے تو جب تک آپ مجھے اس کے بدلے میں کوئی رہن رکھوا دے، تو اب مبیع کے بدلے میں رہن رکھوانا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مبیع یہ مضمون بغیر ہی ہے، اور ہم نے ضابطے میں پڑھا کہ مضمون لعینی ہی ہو اس کے بدلے میں رہن رکھوایا جاتا ہے، مضمون بغیر ہی کے بدلے میں رہن نہیں رکھوایا جاتا۔ مضمون بغیر ہی وہ چیز ہوتی ہے جس کے ہلاک ہونے سے اس کا مثل یا اس کی قیمت واجب ہو، اس کا مثل۔ مضمون لغیر ہی وہ چیز ہوتی ہے جس کے ہلاک ہونے سے اس کا مثل یا قیمت کچھ واجب نہ ہو، البتہ اس کے عوض میں جو چیز ملنے والی تھی اب وہ نہیں مل سکے گی، یعنی ثمن نہیں مل سکے گا بائع کو، اور تو یہ
اب یہاں پر دیکھیں کہ مبی جو ہلاک ہوئی ہے اس کے بدلے میں جو ثمن اس اب نہیں ملنا بائے کو، یہ مضمون لغیر ہی ہوا، مضمون لعینہ ہی نہیں ہوا، وگرنہ مضمون لعینہ ہی کی صورت میں اس کی قیمت یا جو ہے وہی ثمن لازم ہوتا. تو اس لیے فرماتے مبی، جب یہ مبی مضمون لعینہ ہی نہیں ہے جبکہ رہن اس دین کے بدلے میں آتا ہے جو مضمون لعینہ ہی ہو، تو لہذا اس کے بدلے میں رہن رکھوانا بھی جائز نہیں ہوگا. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہو. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے وہ چیزیں پڑھی جن کا رہن میں رکھنا جائز، جن کے بدلے میں رہن رکھوانا جائز، اور ان چیزوں کو پڑھا جن کے بدلے میں رہن رکھوانا جائز نہیں. انشاءاللہ اس باب کی مزید تفصیل اگلے سبق میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.